اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا یہ آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی کوئی جمعۃ الوداع کی حدیث میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، جس طرح سے لوگ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے پیامات ایک دوسرے کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہر جمعہ اس کی حیثیت ایک ہی طریقے کی ہے، ہر جمعہ کی فضیلت بھی اسی عنوان کی ایک ہی طریقے کی ہے۔ بہرحال رمضان کے ختم ہونے کا ایک غم انسان کو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جو فضیلت رمضان المبارک کی تھی وہ چند ساعتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر شیاطین قید تھے، پھر انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جہنم کو ٹھنڈا کیا گیا تھا، پھر سلگایا جائے گا۔ جنتوں کو روزے داروں کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، وہ بند ہوا جائے گا، کیونکہ یہ تمام تر باتیں صرف مخصوص رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تھی۔ جتنی قدر رمضان المبارک کی مردے سمجھتے ہیں اتنا زندوں کو نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اگر وہ معاف کر دیے گئے تو بحال جو ہے وہ برابر ہوگا، اور اگر معاف نہیں کر دیے گئے تو پھر آزمائش اور عذاب کے اندر پھر واپس سے مبتلا کر دیے جائیں گے۔ جو نعمتیں اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے نزول کر دی جاتی تھی، اور ایام کے مقابلے میں اس کو کم کر دیا جائے گا۔ جو ثواب اور اجر بڑھا دیا گیا تھا، پھر بقیہ مہینوں میں معمول کے مطابق کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے کہ نفل کا ثواب فرد کے برابر اور فرد نماز کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا گیا تھا، پھر نماز کی حیثیت معمول کے مطابق ہو جائے گی۔ رمضان مبارک میں جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ایک درد رکھتا تھا، کھانے کھلائے جاتے تھے، غم گساروں اور مسکینوں کا خیال رکھا جاتا تھا، وہ بقیہ مہینوں میں انسان اتنا خوش دلی اور فراخ دلی سے اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے عنوان سے ہر کس و ناکس کو اس کو وہ پیسہ مل جاتا تھا۔ رمضان کے بعد لوگوں کا حال بھی اپنے معمول پہ آتا ہے، خرچ کم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے ایک غم کا موقع ہے کہ جو اتنی ساری نعمتیں اور بہاریں اور خوشیوں کا موسم ان 30 دنوں تک چلا جا رہا ہے، وہ بالکل ختم کے قریب ہے۔ اس کا افسوس انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ کاش کہیں ایسا ہوتا کہ رمضان جیسی نعمتیں انسان کو مکمل زندگی مل جاتی، وہ نعمتیں اور بہاریں اسے ہماتن آتی، مگر ایک وقت ہوتا ہے، پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر نیا دور آتا ہے، نیا وقت ملتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بخت انسان وہ ہیں جنہیں رمضان میسر ہو اور ان کی مغفرت ہو جائے،
اور بدبخت وہ ہیں جنہیں رمضان میسر ہو اور ان کی مغفرت بھی نہ ہو۔ ہر ایک کو یہ امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن عظیم کی برکت سے تمام امت مسلمہ کی گویا کہ مغفرت کر دی گئی ہو، اور جیسا حسن ظن بندہ اپنے رب کے ساتھ میں لگاتا ہے، فیصلہ خداوند کریم کی طرف سے اسی انداز کا اترتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ما عبدی ظنی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ گمان میرے ساتھ رکھتا ہے میرے فیصلے اس کے ساتھ اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا ایمان کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کی، اور خصوصاً ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے، اور یہ یقین محکم بھی ہونا چاہیے کہ لازماً اس برکت سے، اس قرآن عظیم کی برکت سے ہماری مغفرت ہو چکی ہے۔ دوسرا خوف خدا بھی رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے اس مہینے کا حصول کرنا چاہیے تھا، جس طریقے سے اس مہینے کی عبادت ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے تلاوت قرآن، ذکر خداوندی، روزوں کا مکمل طور پہ خالص ہونا، راتوں کا قیام اللیل جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو پایا ہے۔ اللہ کی ان عبادتوں میں جو ہم نے کبھی کوتاہی اور غفلت برتی ہے، خوف بھی یہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے ہماری عبادتوں کا ثواب تو کہیں چھن نہ لے۔ اس کے لیے استغفار بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اب جب کہ رمضان کا مہینہ ختم ہے تو ایک مزدور کی مزدوری اس کے کام کے اختتام پر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر بالکل ہی ضعیف روایت ہی صحیح مگر روایت موجود ہے کہ رمضان کی اخیر رات میں ایک مزدور کی مزدوری دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی صحیح روایت کے مطابق ہر دن اس مزدور کی مزدوری ملتی ہے۔ آج کا روزہ مقبول ہوا تو اس کا ثواب مل گیا، آج کسی نے مغفرت طلب کر دی تو اس کی مغفرت ہو گئی، آج کسی نے رزق کی خواہش ظاہر کر دی اللہ نے اس کو پورا کر دیا، کیونکہ سمائے دنیا پر خداوند کریم ہر رات صبح ہونے تک آتے ہیں اور ایک اعلان لگایا جاتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی طلب کرنے والا جس کی طلب کو جو ہے میں پورا کروں، ہے کوئی مغفرت کا خواہاں کہ اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی جسے بھرپور رزق عطا کروں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک مہینے تک جو ہے روزے رکھوائے جائیں، ایک مہینے تک قیام اللیل کیا جائے اور عید کی رات میں اس کو دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی روایت کہتی ہے کہ اس رات، عید کی رات دراصل وہ رمضان کی رات نہیں ہوتی ہے، وہ شوال کی رات ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث پر کافی کلام بھی ہے، کیونکہ جو برکتیں جنتوں کو سنوارنے کے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہیں۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا انسان شوال میں داخل ہو گیا، اور شوال کی اس طریقے کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ بہرکیف امید اللہ کی ذات سے کہ جنتیں سنواری جائیں، مسیرہ ہواؤں کو چلایا جائے، خوشبوؤں سے معطر کر دیا جائے، اور پھر ایک مہینہ جو کشت اور محنت ایک بندہ نے اللہ کے حکم پہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھا، قیام اللیل میں کھڑا کر رکھا اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر کے اسے جنت دیں۔ اصل راتیں تو رمضان ہی کی راتیں ہیں، اب بھی ہمارے پاس جو وقت بچا ہے اس میں اور بھی طاقت باقی ہے۔ ان 2-3 راتوں کی انسان جو ہے وہ قدر کر لے، جو بچا ہوا حصہ اس نے اپنی عبادتوں کو چھوڑ رکھا ہے، غفلت کے بجائے زیادہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ جیسے جانتے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے 27 کی شب ہوتی ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم نے سن لیا، ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ رمضان اسی انداز سے ابھی باقی ہے۔ 27 شب کا ختم کسی حدیث سے یہ نہیں ہے کہ 27 میں ختم کر دیا جائے۔ راتوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس رات لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور 27 کی شب جو ختم قرآن جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آج سے 20 25 50 سال پہلے کے حالات یا اس سے پہلے کے حالات یہ ہوتے تھے کہ حفاظ کرام تراویح کے لیے نہیں ملا کرتے تھے ہمارے علاقوں میں، اور کہیں پر بھی بہت کم تعداد مدارس سے حفاظ کی نکلا کرتی تھی۔ کئی لوگوں کو کئی مہینوں پہلے حفاظ کو بکنگ کرنا پڑتا تھا۔ اب جب وہ لوگ دور دراز سے آتے تھے، 27 شب کے ختم کے بعد 2-3 روز انہیں ان کے گھر پہنچنے میں لگتا تھا، یا 27 شب کے بعد وہ اپنے گھر جا کر کے اپنی عید کی خوشیاں منائیں، ان کا ریزرویشن، ان کی بکنگ، اس طریقے سے ہوتے ہوتے ایک سسٹم بیٹھ گیا 27 کا۔ ورنہ 27 کا ختم کرنا یہ کوئی جو ہے واجب
یا کوئی ضروری یا کوئی سنت، اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ 29 کی شب ختم کر دیا جائے تاکہ مکمل رمضان جو ہے وہ پوری طاق راتوں کا اہتمام ہو۔ آج سے پھر دیکھا جائے، جتنے لوگ پابندی سے مسجدوں میں داخل ہو رہے تھے، قرآن کی عظمت کو ایک عظمت سے سن رہے تھے، اب علم ترا کی جو ہے وہ آیات شروع ہوں گی، مسجد خالی، لوگ اور عبادتوں کو، کیونکہ اب مزدور کی مزدوری کا وقت آ چکا ہے۔ 27-28 دن انسان نے خوب محنت کی ہے، اب خداوند کریم اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے جنت کو سنوارنے کے لیے تیار ہیں، عذاب قبر کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے تیار ہیں، بخشش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انسان اپنے بازار کی طرف، انسان غفلتوں کی طرف۔ اب تو قرآن ختم ہو گیا، اب تو چھٹی ہوگی۔ یہ ختم قرآن حفاظوں کی آمد و رفت کے حساب سے ہے، مگر رمضان کا ختم 29 شب میں جو ہے ہونا چاہیے۔ بلکہ مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ ختم قرآن جو ہے وہ 29 کی شب میں کیا جائے تاکہ مکمل مجمع جو ہے وہ 29 کی شب تک ہوتا ہے۔ اور پھر یوں بھی لکھا ہے علماء مفسرین نے، کبھی کبھار 25 کی شب میں بھی کر دیا جانا چاہیے، کبھی 21 کی بھی شب میں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال ایک ختم قرآن قیام اللیل میں کیا۔ جس سال آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ ختم فرمایا۔ تو کبھی کبھار اس طریقے سے بھی ہونا چاہیے کہ 15 دن میں بھی ختم، پھر دوسرے 15 دن میں دوسرا ختم، یا اس کو کبھی کبھار چینج کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عوام الناس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ 27 کو ہی ختم کرنا کوئی ضروری چیز ہے، ورنہ کسی نفل کو ضروری حد تک لے جانا انسان کو بدعت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ اس بات کا بھی انسان کو خیال رکھتے ہوئے یہ بقیہ 2-3 راتوں کو بھی اسی عظمت سے جو ہے وہ مسجد میں آنا چاہیے، قرآن کو سننا چاہیے، اور اپنی طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بقیہ دنوں میں جو گزر چکے ہیں، جو اہتمام قرآن، جو اہتمام نماز نہ ہو سکا، جو کمی کوتاہی ہوئی، اس کی تلافی جو ہے ان 2-4 دنوں میں ہو جائے، اور اللہ کو رحم آ کر کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ ایک تو جمعۃ الوداع میں اور یہ آخری رمضان کے آخری چند دنوں کا ایک پیام یہ ہے کہ جو گزر گیا اس پر معافی ہو، جو بچا ہوا ہے اس کی قدردانی ہو۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو 2 عید عطا فرماتے ہیں، ایک عید ہے عید الفطر اور ایک عید ہے عید الاضحیٰ۔ بڑی عید ہماری اصل میں عید الاضحیٰ ہے، اور ایک چھوٹی عید ہماری عید الفطر ہے، مگر یہ بھی کنسیپٹ الٹا کر دیا گیا ہے کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی عید رمضان کی عید ہے اور چھوٹی عید بقر عید کی عید ہے، اس میں اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس میں قربانیوں کا کوئی اس حالات کا سسٹم نہیں ہے، بس لوگوں نے جو ہے 1500 700 800 کا ایک حصہ خرید لیا اور لا کے گوشت پکا کے کھا لیا اور سمجھ لیا کہ نہیں، اصل عید وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ بالکل چھوٹی عید ہے کہ انسان کا رمضان ختم ہوا، بندہ شوال میں داخل ہوا، 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کر دیا، عید الفطر کی عید ہو گئی۔ لیکن عید الاضحیٰ بمقابلے عید الفطر کے بہت بڑا مقام رکھتی ہے، حتیٰ کہ ان دنوں کی فضیلت رمضان سے بھی اہم اور زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 10 دن، 10 ذی الحجہ کے 10 دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اس میں یوم عرفہ ہوتا ہے۔ پورے 360 دنوں کا اگر امام مانا جائے تو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور راتوں میں 10 راتیں رمضان المبارک کے آخر عشرے کی ہے، اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ راتوں میں رمضان کی راتوں کا اہتمام، دنوں میں 10 ذی الحجہ کا اہتمام، اس میں عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معافی، 2 سال کے روزوں کے برابر اس کی مماثلت دی گئی، تو وہ فضیلت میں وہ زیادہ ہے۔ اور پھر وہ عید 4 دن رکھی گئی ہے۔ عید الفطر میں 1 دن کا روزہ حرام، جس دن عید ہوگی شوال کی پہلی تاریخ، اس دن روزہ حرام اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اور عید الاضحیٰ بقر عید میں 4 دن تک عید، 10 11 12 اور 13 تک۔ ہاں، قربانیاں 3 دن کی جاتی ہے، اس میں اختلافات ہیں، علماء احناف کے نزدیک 3 دن قربانی، علماء شوافع اور حنابلہ کے نزدیک 4 دن ایام تشریق، اور حضور نے فرمایا کلھا ایام ذب، 4 دن قربانی کے جو ہے وہ ایام ذب ہے۔ یہ اختلاف الگ ہے، مگر 4 دن روزہ رکھنا باتفاق تمام مسالک کے جو ہے وہ موجود ہے کہ 4 دن وہ عید کے ہیں، تو 5 دن روزہ حرام ہے سال کے 365 دنوں میں، 4 دن یوم الاضحیٰ کے، 1 دن یوم الفطر کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عید 4 دن چلتی ہے، یہ عید 1 دن ظہر تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عید الفطر میں ظہر تک کوئی نفل نہ مسجد میں پڑھی جائے نہ گھر میں ادا کی جائے۔
اس دن رخصت دی گئی کہ نوافل کوئی نہیں ہے، نہ اشراق اس وقت میں نہ پڑھی جائے، بس اس وقت 2 رکعت جو ہے واجب عید الفطر کی وہ بطور شکرانے کے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلا فریضہ جو وجوب کا درجہ رکھتا ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا الفطر۔ فطر کہتے ہیں، جیسے ہم نے افطاری کہی، افطاری کا مطلب روزہ چھوڑ دینا، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عید الفطر یعنی روزوں کو چھوڑ دیا ہم نے، روزے ختم ہو گئے، اب افطار کا دن شروع ہو گیا۔ دوسرا فطرہ جو ہے ایک رقم کو کہتے ہیں جو انسان بطور صدقے کو نکال کر غریب کو دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اغنوہم فی ھذا الیوم، اس دن یعنی عید الفطر کے دن غریبوں کو مالدار بناؤ، اغنوہم انہیں غنی کر دو، انہیں بے نیاز کر دو، ان کے گھروں کے اندر خوب کھانے پکے آج کے دن یعنی عید کے دن۔ اس کے لیے ایک مسئلہ اچھے طریقے سے یہ سمجھ لیں، جس بندے نے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا اور عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دیا، وہ صدقہ تو ہوا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوا۔ یہ بات الگ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ وجوب میں باقی رہے گا اور اس کو بعد میں دینا ہے، وہ دے گا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، صرف اس صدقے کا ثواب ملے گا، صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارقطنی کی روایت ہے، مکمل حدیث اللہ کے نبی نے یوں فرمائی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو رمضان میں کمی کوتاہی ہوئی ہے روزوں میں، اس کی تلافی کے لیے اللہ نے صدقہ فطر عطا کیا ہے۔ جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ سے ہوتی ہے، نماز کی غلطیاں سجدے 100 سے پوری ہوتی ہیں، روزوں کی غلطیاں صدقۃ الفطر سے پوری ہوتی ہیں۔ تو ایک بندے نے اپنا صدقہ نکال دیا، گویا 30 دنوں کے روزوں کی کمی کوتاہی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تلافی کریں گے، حدیث ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو عید کی نماز سے پہلے نکالا جائے تو وہ صدقۃ الفطر ہوگا، اور اگر عید کی نماز کے بعد نکالا جائے تو فہو صدقۃ، وہ صرف صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اب چنانچہ ہم اس سلسلے میں 2-3 ذیلی مسائل کو جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کن پر نکالنا ضروری ہے؟ یہاں تھوڑا مسئلہ زکوٰۃ کے مقابلے میں مختلف ہے۔ زکوٰۃ مسافر پر نہیں ہے، زکوٰۃ پاگل پر نہیں ہے، زکوٰۃ جس کو مجنون کہتے ہیں اس پر نہیں ہے، مگر صدقۃ الفطر نابالغ پر بھی ہے، صدقۃ الفطر مجنون پر بھی ہے، صدقۃ الفطر مسافر پر بھی ہے۔ وہ جہاں رہے وہاں کے اعتبار سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقۃ الفطر کون ادا کرے؟ جس کے پاس کھانا پینا نکال کر کے، ضرورت زندگی کو نکال کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو آج کے مارکیٹ کے اعتبار سے 40,000 روپئے اپروکسیمیٹ بنتی ہے، اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ ایک چیز ہر مرد پر ضروری ہے، ہر عورت پر ضروری ہے، مسافر پر بھی ضروری ہے، نابالغ بچے ہیں، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی جو ہے اس کے والد جو ہے وہ نکالیں گے، پاگل بچہ ہے اس کا علیحدہ مال ہے اس کے مال سے نکالیں گے، ورنہ اس کے گھر کے جو ہے دوسرے ذمہ دار اس کو نکالیں گے۔ تو ہر طریقے سے گھر کے ہر فرد کا جو ہے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ من جملہ کتنا نکالا جائے اس کو اگر ہم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج بھی گندم وہاں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، گندم جو ہے گیہوں سعودی عرب کی پیداوار نہیں ہے، سعودی عرب کی پیداوار کھجور ہے، دوسری جو ہے کشمش ہے۔ ہندوستان کی پیداوار میں گندم زیادہ ہے، یہاں پر سب سے زیادہ کم ریٹ اگر دنیا میں اگر گندم کا ہے تو ہندوستان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سلیبس بتائے، ایک سلیبس گندم سے بتایا، 3 سلیبس دوسری چیزوں سے بتایا۔ گندم کا جو سلیبس ہے 50% کیا، اور کھجور کا سلیبس اس کو جو ہے وہ 100% کیا۔ جیسے مثال کے طور پر حضور کے زمانے میں ایک سیر ہوتا ہے، سیر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے لوگوں کے بعد، جس کو ماپٹا بھی کہتے ہیں، سیر بھی کہتے ہیں، بلیک کلر کا ایک وزن ہوتا ہے جس پر گورنمنٹ کی سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو سیر کہتے ہیں۔ آج کل بھی بازاروں میں کچھ زمانے پہلے تک بھی دیکھا ہوگا کہ 1 سیر 2 سیر اس کو بھر کے جو دیا جاتا ہے، ایک لوٹا ہوتا ہے بڑا، اس کے اندر وہ ایک سیر گورنمنٹ کی سیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور کے زمانے کا جو سیر تھا،
آپ نے فرمایا نصف صاع من حنطۃ وصاع من تمر او شعیر، اگر آدھا سا دیں گے تو آپ گیہوں سے دے دو، حنطہ کہتے ہیں گیہوں کو، گندم کو، اور اگر ایک سا دینا ہے وہ کھجور سے اور کشمش وغیرہ سے جو ہے ایک سا دیا جائے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر درخت کھجور کے لٹکے ہوئے تھے، عربوں کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، تو ان کو ایک سا نکالنا، ایک سیر کھجور نکالنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ گندم ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا انڈیا سے، اس زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی مسالے جات ہندوستان سے سعودیہ چلے جایا کرتے تھے، اور آج بھی جاتے ہیں، تو وہ مہنگی ملا کرتی تھی بمقابلے کھجور کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف صاع من حنطۃ، اگر آپ گیہوں سے دو تو آدھا سیر دو۔ اب ہندوستان والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے، گیہوں کی قیمت بالکل رخیص اور سستی ہے، اور کھجور کی قیمت ہندوستانیوں کے لیے یا اطراف کے جو ممالک ہیں ان کے لیے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، نصف صاع کا وزن 1 کلو 690 گرام ہوتا ہے۔ آدھا سیر جو حضور کے زمانے کا تھا، اس میں 5 اقوال ہیں۔ مفتی شفیع عثمانی مرحوم جو معارف القرآن کے مصنف ہیں، انہی کے فتوے پر ہندوستان میں فتویٰ دیا گیا، جو ملک کے اوزان کے اعتبار سے اگر چیک کیا جائے 1 کلو 690 گرام ہوتا ہے نصف صاع۔ اس کو اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے 1.25 کلو، کیونکہ تھوڑی سی رقم مقدار بچتی ہے 1.25 کلو کو ہونے کے لیے، لیکن کلیئر ٹو کلیئر 1 کلو 690، یعنی 1 کلو جو ہے 700 گرام، اس کو 750 گرام تک لے جایا جاتا ہے کہ کہیں کمی زیادتی نہ ہو، اس لیے اس کو 1.25 کلو کہا جاتا ہے۔ 1.25 کلو کے حساب سے، اگر آج کے زمانے کے حساب سے اگر گیہوں کا ریٹ دیکھا جائے تو 3 قسم کا ہے۔ ایک گیہوں کا ریٹ کنٹرول راشن کا ہے، جو گورنمنٹ کی دکان سے لیا جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے، کسان کو تو ریٹ وہی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسان گندم کی کھیتی کرتا ہے 30 روپے کلو، تو گورنمنٹ اس کو 30 روپے دیتی ہے، اپنے طرف سے غریبوں کی سبسڈی کے لیے اس کو 5 روپے کلو 10 روپے کلو بناتی ہے، تاکہ غریبوں کو راشن دیا جا سکے۔ کسان کو تو پیسہ اتنا ہی ملتا ہے۔ وہی کسان سے ڈائریکٹ ایجنٹ خریدتے ہیں اور مارکیٹ میں آتا ہے تو 30 سے 35 40 روپے ریٹ ان کا ہوتا ہے۔ تو کنٹرول یعنی راشن کی قیمت کا کوئی اعتبار صدقۃ الفطر میں نہیں ہوگا، دکان کی ٹریڈنگ کا جو ریٹ ہے وہ ہوگا، جو مثال کے طور پہ اگر 40 روپے اچھی قسم کی اگر ہے تو اس کے حساب سے 1.25 کلو کے جو ہے وہ 90 روپے آج کی ریٹ کے حساب سے بنتے ہیں۔ ہندوستان میں کتنا ہو گیا؟ 90 روپے، جو کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں کہ 90 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 30 دنوں کی روزوں کی جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر سے پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کھجور کا مسئلہ، اب کھجور 100 روپے کلو سے لے کر کے 1000 روپے کلو تک کی بھی کھجوریں ہیں۔ اب اس کو 1 کلو 690 کو اگر ہم ملٹیپلائی انٹو 2 کر دیا جائے تو 3 کلو 200 گرام، 3 کلو 180 گرام ہوتے ہیں۔ کتنا ہوتا ہے؟ 3 کلو 180 گرام۔ مگر فقہا جو ہے اس سلسلے میں کمی زیادتی کے لیے اکثر 3.25 کلو یا 3.5 کلو کا بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ وزن کے گرام کا اگر حساب کرنا ہے تو 3 کلو 180 گرام ایک سیر کے ہوتے ہیں، جو حضور کے زمانے کا تھا۔ اب کھجور کا حساب اگر ہم کریں تو تقریباً اگر کم ریٹ کا کریں تو 280 روپے تک ہوتا ہے، 300 روپے تک بھی ہوتا ہے۔ عجبہ کھجور سے کریں اگر 1000 روپے کی کھجور کا حساب اگر آدمی کرے تو تقریباً 3500 روپے، اس کے 3500 روپے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کشمش ہے، کشمش سے اگر انسان حساب کرے تو کشمش آج جس کوالٹی کی اگر آپ کشمش لیتے ہیں، وائٹ اگر لیتے ہیں، بلیک لیتے ہیں، افغانی لیتے ہیں، امریکن لیتے ہیں، کون سے علاقے کی کشمش، وہ اس کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اس کا بھی جو ہے 1200 سے 1500 روپے تک کا الگ الگ کوالٹی کے حساب سے حال بنتا ہے۔ اب آئے ہم سمجھتے ہیں ان تمام اوزان کو سامنے رکھ کر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ پہلے تو دیکھیں کہ آدمی اپنی حیثیت کو مد نظر رکھے۔ ایک بندہ گھر میں اچھا کھا رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، سب کچھ اس کا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، اور 90 روپے اگر گیہوں سے دے رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حضور کا وہ ارشاد بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک طرف آپ نے کوانٹٹی بتا دی، دوسری طرف آپ نے فرمایا اغنوہم فی ھذا الیوم، عید کے دن ان کو مالدار بناؤ۔ اب اگر ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 90 روپے ہے، گھر کے اگر 2-5 لوگ ہیں تو تقریباً جو ہے 420 روپے ہو رہے ہیں۔ 420 روپے بھی اگر کسی ایک انسان کو دیے جائیں تو کیا مالدار بنے گا؟ کیا اس کی عید بہتر ہو سکے گی؟ نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے 30 روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صدقہ فطر سے جو ہے وہ پورا کرنے کی جو ہے ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو گھر کے اگر 5 افراد ہیں، اللہ نے مجھے اچھا دیا ہے، تو میں ہو سکتا ہے عجبہ کھجور کو جو ہے نمونہ بنا کر کے نکالو۔
अंबर खजूर को नमूना बना के निकालूं, वाइट किशमिश को नमूना बना के निकालूं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आदमी का एवरेजली, जिसको दरमियाना कहते हैं, 3,000 रुपये तक होना चाहिए। वैसे 12,000 रुपये तक भी पहुंचता है। 3,000 रुपये अगर एक बंदा निकालता है या 2,000 रुपये से भी निकालता है, घर के 5 अफराद हैं, 10,000 रुपये और साल में एक बार निकाला जा रहा है। अगर 10,000 रुपये किसी गरीब फैमिली को अगर दिए जाएं तो वाक़ईतन उस दिन के वो मालदार हैं। उस दिन उनके कपड़े भी होंगे, उस दिन उनका ईद का सामान भी होगा, उस दिन उनके घरों में वाक़ईतन खुशियाँ और बहारें आएंगी। तो इंसान ये सोचे कि ये सदका जो अल्लाह मुझसे तलब कर रहे हैं, मेरे बीवी और मेरे बच्चों की तरफ से जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालूं। उसके 3 फ़ायदे हुजूर ने बताया हदीस में। पहला, रोज़ा कबूल होता है। दूसरे, सबसे बड़ा अहम फ़ायदा, सकरात की तकलीफ़ को अल्लाह जो है वो नजात देते हैं। इंसान मौत से पहले जो तड़पता है ना, एड़ियाँ रगड़ता है, सकरात किसी को घंटे लगती है, किसी को 10 दिन की भी लगती है, किसी को महीने की भी सकरात लगती है। याद रखें, अगर हम आज जो है ताकतें हैं और अगर पैसा दे करके अगर हम गरीबों की इमदाद करते हैं तो सकरात की तकलीफ से जो है नजात मिलेगी। तीसरा, बलाओं को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ख़त्म करते हैं। इसके लिए क्या फरमाया हुजूर ने, अस्सदक़तु तुत्फ़िउल अज़ा, तकलीफ को सदका दूर करता है। अगर हम सदका दे रहे हैं, बीवी बच्चे घर के तमाम अफराद की तरफ से दिया जा रहा है, तो आने वाले जो हादिसात और परेशानियां जो होती हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे उसको क्या करते हैं, नजात देते हैं। तो सदका देना एक तो जिस्म के एतबार से भी नफ़ा हुआ, दूसरा आखिरत में अज्र के एतबार से जमा हुआ, तीसरा रमज़ान के रोज़े कबूल हुए, चौथा है कि हम मुसलमान भाइयों में जो करीब और कम तरीन जो लोग हैं उनके घरों में खुशहाली दे करके हमारे साथ हमारी ईद के अंदर जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, हमारे ईद के अंदर जो है वो खुशी का त्यौहार जो है मना सकेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू, हुजूर ने फरमाया ईद के पहले अगर दोगे, नमाज ईद के पहले, वो सदक़तुल फ़ित्र होगा, और नमाज ईद के बाद अगर दिया जाए तो सदका होगा, सदक़तुल फ़ित्र नहीं हो। क्लियर हदीस के अल्फाज हैं। आज हमने जो है रकम जमा कर दी, वो रकम पड़ी हुई है उसूल करने वाले के पास या बैंक के अंदर, सदका फ़ित्र अदा कहाँ हुआ? वो जब गरीब बच्चे आएंगे, फिर गरीब बच्चों पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ा, देखिए मेरी इबादत मैं चेक करके दूं, मेरी इबादत मैं चेक करके दूं, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना। मेरी ज़कात मैं चेक करके दूं। उठाया और रसीद बना दिया और मैं चुपचाप हो गया, मैंने तो सदका फ़ितर अदा कर दिया, ऐसा नहीं है। वो सदका फ़ितर अदा नहीं होगा, और गरीब जहाँ भूख मरा है वो भूख मरा है। ठीक है, आप अतियात की रकम दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, चमड़े दे रहे हैं, हर किस्म, सदका फ़ितर की एक छोटी सी मामूली रकम आस पड़ोस में, मोहल्लों में और गरीबों में दो, ताकि वो ईद अच्छी मना सके। कई जगह देखा गया है कि आज भी हमारे मुआशरे और मोहल्लों के अंदर ऐसे फैमिलीज हैं जिनके घरों के अंदर खाने नहीं बनते हैं, 3 वक्त की रोटी नहीं बनती है, ईद की तो बात बहुत दूर की है। ऐसे लोगों को जाकर के सदका फ़ितर पहुंचाएं। इसके लिए एक कंडीशन रखी गई कि ईद की नमाज से पहले पहुंचाएं। 3 मसले ये हो गए। ईद के 2 दिन 3 दिन पहले भी सदका फ़ितर दिया जा सकता है, इसमें फुक़हा का भी जो है इजमा है। क्यों कि ईद की नमाज बहुत जल्दी रखी जाती है, हिंदुस्तान में तो फिर भी ताख़ीर रखी जाती है, वरना कई ममालिक के अंदर फजर की नमाज के बाद से जो 20-25 मिनट का जो वक्फा होता है मकरूह वक्त का गुजर गया तो ईद की नमाज होती है और आदमी अपने घरों पे निकल जाते हैं। बल्कि हदीस में यहाँ तक भी कि ईद उल अज़हा की नमाज बहुत जल्दी अदा करनी चाहिए, इसलिए कि कुर्बानी फ़ौरन घरों में पहुँचे और उसका गोश्त जो है वो बनाया जा सके। ठीक है, ईद उल फित्र में थोड़ा लेट भी रखा जाता है, इसलिए कि सदक़े फ़ित्र अदा करना है। उस सुबह में हमको गरीब मिल जाए, उस सुबह हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके उनके घरों तक पहुँच के सामान पहुँचा सके, ये मुश्किल है। इसके लिए 1 दिन 2 दिन पहले चाहे राशन परचेज करके या पैसों को जो है वो तकसीम करके उनके घरों तक पहुंचाया जाए तो ये बेहतर है। उस दिन ये अगर इंसान को कोई गरीब न मिल सका या गड़बड़ में आदमी इनको उनको दे दिया तो सदका फ़ित्र अदा नहीं हुआ। कुछ लोगों की गलतफहमी ये है कि चिल्लर पैसे लेते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के, और जो है ईदगाह के बाहर के लोगों को जो है बांटते हैं, वो मेरा सदका फ़ित्र होगा। वो सदका नहीं है, उसका हिसाब होना चाहिए। और कई लोगों का मिला करके एक फैमिली को सदका फ़ित्र देना उसके मुकाबले में कि एक सदका फ़ित्र कई लोगों को देने से बेहतर है, क्योंकि उनको मालदार बनाना है। मंशा और मकसद समझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये सदक़तुल फ़ित्र के बारे में ये तफसील थी। अब ईद की तफसील के बारे में ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक तसव्वुर ये था कि तमाम तर लोगों को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता था, तमाम लोगों को, मर्द हो, औरतें हो, बूढ़े हो, बच्चे हो। और बल्कि बुखारी मुस्लिम की सारी रिवायात यहाँ तक भी हैं। ये तो अब मामला ख़त्म हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए उन रिवायात का जिक्र कर रहा हूँ
کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور نے یہاں تک بھی فرمایا حتی الحیض، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں سے بھی حضور نے کہا کہ تم بھی عیدگاہ کے لیے نکل جاؤ، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس میں جو ہے وہ چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں جو چادر پہن کے اور ایک خاتون باہر کہا کہ تم ادھار لے کر کے نکلو. تو حضور کے زمانے تھا کہ سب کو نکالا جاتا تھا، کھلے چھت کے نیچے کھڑا کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا حکم مسجد کا نہیں ہے، تو خواتین بھی جو ہے وہاں جو ہے پہنچ جایا کرتی تھی اور وہاں عورتوں کو بٹھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واعظ ہوتا تھا اور جاتے ہوئے تکبیر کی آواز کو جو ہے وہ گونجنا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے جانا اور اوپر پیدل جانا، یہ تمام سنتیں ہیں. ایک انسان اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے اور بالکل تیار ہے اور تکبیر اور صدائے تکبیر بلند کر رہا ہے، آسمان کے نیچے پورے دنیا بھر کے مسلمان جو ہے وہ نعرے تکبیر کو بلند کرتے ہوئے جب ایک میجورٹی کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، بچے جوان بوڑھے سب بیٹھے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف امید لگائے ہیں اور وہ صلاۃ الشکر ادا کر رہے ہیں، اور یوں پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی یکتائیت اور یکجہتی نظر آتی ہے. اب حالات اس طریقے سے نہ رہے، فتنوں کا دور شروع ہونا شروع ہوا تو یوں اس طریقے سے خواتین کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اب لیکن پھر بھی مردوں کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں شارٹ 2 رکعت مارنے سے بہتر ہے افضل جگہ جو ہے وہ کھلے چھت کے نیچے عیدگاہ کے اندر پڑھنا چاہیے. پہلی عید کی نماز کی ادائیگی کی افضل جگہ عیدگاہ ہے. اس کے لیے پیدل جایا جائے، سواری پہ جائے گناہ تو نہیں ہے، مگر پیدل جب دیکھیے ہمیں اچھا یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں مسجدوں میں نمازوں کے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. یہ ابھی 8 10 15 سال میں زیادہ رواج ہو گیا. اس وقت صرف پورے شہر کے لوگ جو ہے وہ وہاں جایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لیے ہیں، اپنے مسلح چٹائیاں ساتھ میں، پوری گلیوں میں ایک شور تکبیر کا ہو رہا ہے، ایک خوف اور دہشت طاری ہوتی تھی دوسرے اقوام کے اوپر کہ مسلمان اس طریقے سے تیار اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے اللہ سے فریاد رس ہو رہے ہیں بندے، اللہ کو رحم آتا ہے انکم مغفورون کہ تمہاری بخشش کر دی گئی. خوشی خوشی گھر جو ہے وہ دوسرے راستے، کہاں کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے. کیوں 2 راستے کہے گئے حدیث میں؟ اس لیے کہ ہر طریقے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی میجارٹی اور اجتماعیت کیا ہے. آج سب اپنے اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، راستے پہ عید کے دن دکھنا بند ہو گئے لوگ. اب دھیرے دھیرے مسجد میں 2 2 اور 4 4 جماعتیں ہو رہی ہیں مگر لوگ عیدگاہ جانا پسند نہیں کر رہے ہیں. جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب دور ہوتا جا رہا ہے سنتوں سے اسی انداز سے انسان جو ہے وہ دوری پکڑتا جا رہا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پہلی جگہ کیا ہے؟ عیدگاہ. عیدگاہ میں ضرور اپنے بچوں کو یا مسجد میں ضرور اپنے بچوں کو شریک کریں. بچیاں ہوں تب بھی شریک کریں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو. ہمارے بچیاں اتنی بڑی ہو رہی ہیں انہیں نہ عیدگاہ کا فیس پتہ ہے نہ مسجد کے اندر کا ڈھانچہ پتہ ہے. جا کے گھروں میں پوچھیے اب مسجد کیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے. ایسے فتوے مسجد میں خاتون نہیں آ سکتی، فلاں ناپاک ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچیوں کو لایا جائے، بچوں کو باہر نکالو. بچوں کو اتنا نکالا ہے ہم نے مسجدوں سے بچوں کو، آج جوان بچے گانجے اور نشے میں ملوث ہیں اور مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں. جب ان کا شوق تھا آنے تم نے لات مار کے باہر نکالا ہے اور آج جا کر کے کھینچ رہے ہو، وہ کبھی نہیں آئے. ایک عمر ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کی ترغیب دو. ترغیب کیا ہے؟ باپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کے آئے مسجد میں. 10 سال کا ہو جائے تو مارے اس کو. حضور نے مارنے سے پوری زندگی منع کی ہے. ایک ہی جگہ حکم دیا اپنی اولاد کو مارو جب وہ بچہ نماز نہ پڑھے. 10 سال میں مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں تو بچوں کو آنے سے منع کیا جاتا ہے. بچے مسجد میں، بچے شرارت تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ موضوع الگ ہے لیکن میں ذکر کر رہا ہوں. آپ امام مسجد تھے، سید الانبیاء والمرسلین کی نماز ہے. حسنین آ جاتے تھے، حسن حسین جو لیفٹ سائڈ سے حی علی فلاح کی طرف کمرے رسول تھا وہاں سے آتے تھے. اب سجدے میں ہوتے تو سجدے پہ بیٹھ جاتے، گردن پہ بیٹھ جاتے حضور کی. آپ لمبا سجدہ کر رہے ہیں. ایک صحابی نے اٹھ کے دیکھا کہ اتنا لمبا کیوں سجدہ ہو رہا ہے تو حسن حسین کو ڈانٹنے شروع کیا، وہ اتر نیچے. حضور نے نماز میں اشارہ کیا چپ ہو جاؤ. جب حسن اترے سر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، بچہ کھیلتے آئے تو آپ جھکے اور بچے کو گود میں لے کر کے اپنی نماز مکمل کی. یہ ہے ہمارے نبی. اور آج ہمارا معاشرہ اے مسجد سے باہر نکالو، بچے شرارت کر رہے ہیں. ارے بچے شرارت نہیں کرے تو کوئی بوڑھے کریں گے. بلائیے مسجدوں کا حصہ بنائیے مسجد میں. یہ بچے آج مسجد کے کھونٹے بنیں گے. جوانی میں انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود مسجدوں کے جو ہے وہ جو ہے کھونٹے بننا شروع ہو جائیں. تو کم از کم بقیہ نمازوں میں نہ صحیح عید کی نمازوں کو مسجد میں لائیں، تیار کریں اپنے بچوں کو، انہیں پتہ ہو تکبیرات کی آواز کیا ہے. پھر بھی جب گھر سے مسجد کی طرف آئے ہیں، چلو پڑھ ہی رہے مسجد میں، تو آتے وقت میں آہستہ آواز سے مردوں کو کہا گیا کہ آواز سے جو ہے تکبیر کہہ دیں. مسجد تک نماز کے بعد جب واپس جائیں تک تکبیر نہیں ہے. صبح کی نماز کے بعد سے تکبیر شروع ہونی چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی ہمارے عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے، واللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ یہ تکبیر مسلسل زبان سے کثرت سے فجر کی نماز کے بعد سے کام، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے ذکر کون سا ہے؟ یہ تکبیر گھر میں بھی زور زور سے خواتین بھی پڑھتے رہیں، بچے بھی پڑھتے رہیں، مرد بھی پڑھتے رہیں، اور جب مسجد کے لیے نکلیں تو راستے سے زور سے پڑھتے رہیں۔ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ ہماری گلیوں میں کوئی تکبیر، مسجد میں پورا محلہ مسلم کا ہے، لوگ گھروں سے آ رہے ہیں مگر کہیں صدائے تکبیر بلند نہیں ہو رہی۔ اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے کہ تکبیر کی آواز جو ہے وہ بلند ہو، تکبیروں کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آیا جائے۔ اور پھر خطبے کو بعد میں رکھا گیا، نماز کو پہلے رکھا گیا، اس لیے کہ نماز واجب ہے۔ اچھا، یہ واجب نماز شکرانے کے طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے صدقۃ الفطر ادا کروایا، اللہ نے تراویح اور قیام اللیل ہمیں دی، اور آج خوشی کا موقع ہے، کوئی نوافل نہیں ہے، مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے، ظہر تک کی چھٹی ہے، اس دن روزہ بھی حرام، خوب کھائیے اور کھلائیے۔ بلکہ عید الاضحیٰ میں، قربانی کی دنوں میں حضور نے فرمایا کہ یہ 4 دن کھانے اور پینے کے دن، کہا کہ اکل و شرب، کھانے پینے کو کہا حضور نے، کھانے پینے کے خوب کھائیے، تو یہ دن بھی کھلائیے، کھائیے، گھر میں اچھی نعمتیں بنوائیے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے ایک رواج ہے کہ وہی سال بھر میں وہی بنتا ہے، اور وہی ایک شیر خورمے کا اضافہ، وہی چاول بن رہا ہے، نہیں، کچھ اچھی چیزیں بنوائیے، گھر کے بچوں کو محسوس کروائیے کہ آج عید کا دن ہے اور یہ خدا کی طرف سے پیغام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عید ہماری نہیں ہے، جو عیدیں ہم بنا کر کے فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اس کا تصور نہیں اسلام میں، ان عید کا ہے، خوب خرچ کیجیے اپنے بچوں میں۔ عاشورہ کے دن لگا رہے دسترخوان، کوئی روایت اس طریقے کی نہیں ہے، اور یہاں پہ دسترخوان لگانے کی بات کہی جا رہی ہے، یہاں کچھ بن ہی نہیں رہا ہے۔ تو خوب اچھی چیزیں بنائیے، گھر کے بچوں کو محسوس ہو کہ آج عید کا دن ہے، محلوں کو محسوس ہو کہ آج عید کا دن ہے، مبارکباد پیش کی جا سکتی ہے۔ مگر ایک مسئلہ جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس کو جان بوجھ کر کے مصافحہ اور معانقہ کرنا بدعت ہے۔ ہاں، جہاں رواج ہے، ہر جمعہ مل رہے ہیں، ہاتھ مل رہے ہیں، نمازوں کے بعد وہ بھی رواج بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنے صحابہ سے مصافحہ کرتے، لیکن آج ہم تو نہیں ملتے ہیں۔ الحمدللہ پھر بھی سنی حضرات نے اس سنت کو لازم پکڑا ہے، وہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، مگر ہم چھوڑ دیا اس سنت۔ مصافحہ ہونا چاہیے آپس میں، ایک دوسرے کی خیر خبر، معانقہ ہونا چاہیے، مگر پورے سال کے 360 دن کبھی مصافحہ معانقہ نہیں کیا، عید کے دن 3 بار گلے مل رہے ہیں، اس کو علماء نے بدعت کر، کیونکہ آج ہی کے دن کیوں معانقہ ہو رہا ہے؟ بھائی سال پر معانقہ کریں، جمعہ میں معانقہ کریں، جب بھی ملے شام میں معانقہ کریں۔ ہاں، اس کو رواج نہیں دینا چاہیے معانقے کا۔ ہاں، اگر کوئی مل رہا ہے تو منع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گئے، صاحب میں معانقہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں، معانقہ کریں۔ معانقہ ایک سائڈ ہوگا، معانقہ کہتے ہیں، عنق کہتے ہیں گردن کو، عنق کہتے ہیں عربی میں گردن کو، گردن کو گردن سے جو ہے لگا دینا اس طریقے سے، یا کنپٹی کو اس طریقے سے لگا دینا معانقہ۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ پیٹ، سینہ، چھاتی سب پورا پکڑ کر کے جو 3 بار جو ہے دبا کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک ہی سائڈ میں جو ہے مصافحہ کیا جائے اور گردن کو گردن سے لگایا جائے، اس وقت ایک دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت کرے، یہ دعا ہے، یا اردو میں بولتے ہیں اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کرے۔ یہ خصوصاً اس میں غیر محرم کا مصافحہ حرام۔ لوگوں کا ایک رواج ہے کہ عید کے دن تیاری کر کے پھر خالہ کے گھر گئے، پھوپھی کے گھر گئے، ماموں کے گھر گئے، ان کی بیٹیوں سے، خالہ داد پھوپھیوں سے، جو ہے اس طریقے کی ان کی بچیوں سے معاون، یہ حرام ہے۔ صرف محرم خواتین کو آپ ہاتھ دے سکتے ہیں، ماں سے مصافحہ کیجیے، ہاں، سگی بہن سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، بیٹی سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، یا پھوپھی سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، خالہ سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، یہ محرم رشتہ دار۔ غیر محرم حرام ہے، کسی کو ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر کوئی دے بھی رہی ہو رواج کے حساب سے، منع کر دیں کہ خاتون کا مصافحہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مگر اس طریقے سے ہر ایک گھر تک مصافحہ، عید کے دن بھی حرام کاری کرتے گھوم رہے ہیں، ہر گھر میں جا کے مصافحہ جو ہے ہو رہا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے کہ مصافحہ نہ ہو۔ عید کے نکلنے سے پہلے 2-3 سنتوں کا اہتمام کریں۔ پہلا یہ ہے غسل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کیا کرتے تھے، غسل کریں، جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے اسی طریقے سے غسل کیا جائے۔ اس میں اکثر ایک مسئلہ مجھے پوچھا جاتا ہے، میں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی پتے ڈال کے جو ہے غسل کرنے والا ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ شب برات میں ہے، نہ شب قدر میں ہے، نہ عید میں ہے، نہ کہیں ہے۔ وہ اس لیے جو ہے ڈالا جاتا تھا حضور کے زمانے میں پتے وغیرہ اس قسم کے، کہ صابن نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، مردے کو نہلانے کے لیے جو ہے وہ ڈالے جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ خوشبو تھوڑا سا ہو اور صفائی کا نظام ہو۔ آج کل بہترین صابن ہے، تو پھر پتے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ صابن ہی اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، تو کوئی پتے ڈالنے کی ایسا کوئی روایت نہیں ہے کہ پتے ڈال کے غسل کیا جائے۔ نہائیں، سرما لگائیں،
خوشبو لگائیں، خوشبو ملنا سنت ہے. نئے کپڑے میسر ہوں سہولت کے ساتھ تو نئے کپڑے استعمال کریں. نئے کپڑے اگر نہیں ہیں تو حضور فرماتے ہیں وَالْبَسُوا أَحْسَنَ ثِيَابِكُمْ، کپڑوں میں جو سب سے اچھا کپڑا ہے اس کو زیب تن کریں. عید کے دن کوئی منع نہیں ہے اچھا کپڑا، بہترین سے بہترین کپڑا زیب تن کریں. اچھے جوتے پہنیں، اچھے رومال لگائیں، اچھے صافے پہنیں، خوشی کا ہی تو دن ہے. اور اگر نہیں ہے تو کپڑوں میں سے ایک اچھا سا کپڑا جو ہے وہ لے کر کے انسان پہنے. وَكُلُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ مِن تَمْرٍ أَوْ شَيْءٍ حُلُوًّا، نماز عید کو آنے سے پہلے میٹھی چیز کھا کر کے آنا سنت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا ہی نہیں چاہیے. بقرعید کے دن تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی کا ہی ہم کھائیں تو سنت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. خرید کے بھی پہلے لا کے گھر میں سالن بنایا جا سکتا ہے. جب قربانی ہوگی تب 3 دن نہیں ہوئی تو بھوکا رہے گا. 3 دن تو قربانی نہیں ہوئی تو ایسا نہیں. یہ غلط فہمی ہے. عید کی نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ میٹھا کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد جو ہے کھجور کھاتے تھے. طاق عدد یعنی 1 کھجور کھاتے ہیں، 3 کھجوریں کھاتے ہیں، 5 کھجوریں کھاتے ہیں، 7 کھجوریں کھاتے ہیں. اس طریقے سے نماز عید کو جانے سے پہلے میٹھی چیز جو ہے وہ کھانی چاہیے. کھجور میسر نہیں ہے او شیئن حلوبا، کوئی بھی دوسری میٹھی چیز گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اس میٹھی چیز کو کھا کے نکلنا سنت ہے. ٹھیک ہے، تکبیر کہتے ہوئے آئے. تو یہ عید کے دن کا اس طریقے کا جو ہے پیامات ہے ہمارے لیے. بقیہ عید کا پیام کیا ہے وہ انشاءاللہ عید کے دن جو ہے اس کو آپ کو سمجھا دیا جائے گا. تو آج کی بات کی تفصیل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ابھی سے نکالیں، اسے اوزان کے اعتبار سے حساب کر کے اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں، خصوصاً اپنے رشتہ داروں میں لے جا کے پہلے دیں، کیونکہ سب سے اول حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں. ہماری بہنیں، ہمارے جو ہے رشتہ دار جو جہاں پہ جو ان کی عید صحیح ہو نہیں پاتی ہے، ان کے گھروں میں قرضہ ہے، ان کے گھروں میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، ایسے جگہوں پہ جا کر کے اپنے گھر کا تمام لوگوں کا اکٹھا کر کے جو ہے صدقۃ الفطر ان کو دیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا. اللہ دیکھیے مستورات کے لیے عید کی نماز اب نہیں ہے. حضور کے دور میں تھی، خواتین جمع ہوتی تھی، اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے اور ایک سسٹم تھا، دھیرے دھیرے بند ہوتا چلا گیا تو بند. خواتین اپنے گھر کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ 2 رکعت اگر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کو تو عید کی نماز ہے بھی نہیں. عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہے. دوسری چیز عید کی نماز کے لیے خطبہ ہے. تو یہ وہ سسٹم اجتماعیت کے ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہے، انفرادی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں. نہیں پڑھ رہی ہے کوئی خاتون تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان پہ عید کی نماز اس طریقے کی نہیں ہے. عید کی نماز میں زائد تکبیرات ہیں، تو زائد تکبیروں کے ساتھ خواتین کو کہاں پتہ ہے کہ زائد تکبیرات ہوتی ہیں عید میں. پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا ہے، دوسری رکعت میں رکوع کے جو ہے پہلے جو ہے وہ 3 تکبیرات ہیں، ان کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو مسئلہ